تو عزیزان گرامی وہ چیزیں جو مخصوص ہیں، یہاں تک کہ عمر ابن عاص، میں انگریزی میں ترجمہ نہیں کر سکتا، ایسا نام ایسا ہے بعض لوگوں کے کہ ترجمہ نہیں کیے جا سکتے ہیں، تو عمر ابن عاص ان کا نام ہے اور وہ حج پہ ہیں معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ. اب معاویہ بھی ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ تو کسی زبان میں بھی ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا نام، ایسا ہے کہ یعنی وہ جیسے لگتا ہے کہ گالی بک رہی ہے. گرامی وہ چیزیں جو مخصوص ہیں، یہاں تک کہ عمر ابن عاص، میں انگریزی میں ترجمہ نہیں کر سکتا، ایسا نام ایسا ہے بعض لوگوں کے کہ ترجمہ نہیں کیے جا سکتے ہیں، تو عمر ابن عاص ان کا نام ہے اور وہ حج پہ ہیں معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ. اب معاویہ بھی ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ تو کسی زبان میں بھی ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا نام، ایسا ہے کہ یعنی وہ جیسے لگتا ہے کہ گالی بکتی ہے، پتہ نہیں کہ کیا ماں باپ نے سوچ کے نام رکھ دیا تھا. تو عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں حج پہ ساتھ سے کہا احرام باندھ رکھا ہے، تم علی کی توہین کر رہے ہو. کہا تین، یہ صحیح بخاری، پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا تو ایک صاحب نے کہا نہیں یہ تو کتابوں میں ہے، یعنی البتہ یہ پڑھا تھا، یعنی ایک اہل سنت نے اعتراض کیا تھا کہ یہ ہمارے ہاں حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے. مجھے گزشتہ ماہ رمضان کے اندر جب میں مولا کے مناقب صحاح ستہ سے نکال رہا تھا تو اتفاقاً مجھے مولا کے مناقب میں صحیح بخاری میں مل گئی ہے حدیث. میں نے پہلے کسی کو دیا تھا ابن کثیر کی تاریخ کا حوالہ، البدایہ و نہایہ، طبری سے بھی زیادہ مستند مانتے ہیں البدایہ و نہایہ کو برادران. وہ کہتے ہیں کہ بہرحال وہ وہابی تھے بہت بڑے، تو ابن کثیر نے جو ہے البدایہ و نہایہ بہت بڑی یعنی تاریخ لکھی ہے 14 جلدوں کے اوپر، اور بہت اہم تاریخ ہے. اس میں نے حوالہ دیا کہ بھی اس سے بڑی تاریخ نہیں آپ کے یہاں، اس کا حوالہ دے رہا ہوں، اور میں نے حوالے دیے سب کچھ. انہوں نے کہا نہیں یہ حدیث تاریخوں میں تو سب کچھ آ گیا، حدیث کا حوالہ دے. اتفاقاً مجھے حدیث بھی مل گئی. اب میرا نمبر تبدیل ہو گیا، ان کا بھی نمبر نہیں ہے، اگر سن رہے ہوں تو اللہ کرے ان کو سن لیں کہ صحیح بخاری میں ہے. تو عزیزان صحیح بخاری کے اندر الفاظ کہ معاویہ امیر المومنین کی توہین کرتا تھا، گالیاں بکتا تھا اور سب و شتم کرتا تھا. تو ایک مرتبہ عمر ابن عاص نے کہا کہ بھئی تو اس علی کی توہین کر رہا ہے، وہ بھی احرام کی حالت میں حج میں، کہ اگر 3 علی کے ایسے فضائل ہیں کہ کسی بھی امت میں سے آدمی کے یہ فضائل ہوتے تو وہ پوری امت پہ فخر کرتا پھرتا، ناز کرتا کہ مجھ میں یہ ایک فضیلت ہے. کہا علی کے پاس یہ 3 فضائل ہیں. تو کہا کون سے 3 ایسے فضائل ہیں؟ کہا محمد نے ایک ہی دختر تھی علی سے بیاہی، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، ایک ہی دختر تھی، بڑے بڑوں نے رشتے بھیجے، پیغمبر نے منع کر دیا کہ نہیں فاطمہ کے عقد کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ فیصلہ کرے گا. کہ رسول خدا نے اپنی دختر کا عقد علی بن ابی طالب سے کیا. کہا اور کہ دوسرے جب انہوں نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی تو اللہ نے آیت نازل کی ولایت کی. اور تیسرے جب سارے صحابہ پورا زور لگا چکے، خیبر فتح نہیں ہوا تو علی نے ایک ہاتھ سے خیبر کا در اکھاڑ لیا. کہا حیدر کرار نے اکیلے آ کر کے خیبر کا در اکھاڑ دیا. تو کہا یہ علی کے فاتح خیبر ہیں، کہ علی سے مخصوص ہیں. یہ چیزیں جو مخصوص ہیں جناب امیر المؤمنین سے، یہ خود فرمان مولا کا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، نہ مولا سے پہلے کسی نے کہا نہ مولا کے بعد. تو ابھی آپ کہیں گے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ علم مشترک ہے، علم لدنی کے مالک ہیں سب کے سب 14. عزیزان گرامی خود جناب ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے کہا لوگوں نے کہ آپ کیوں نہیں کہتے سلونی سلونی؟ کہ کیونکہ ہمارے جد نے کہہ دیا تھا اس لیے ہم نہیں کہیں گے. انہوں نے کیونکہ فرما دیا تھا اب ہم نہیں کہیں گے. کہ کیوں؟ کہ ان کے علم کے وارث ہیں، جو پوچھنا پوچھ لو لیکن سلونی نہیں کہیں گے، تاکہ ان کے کسی دشمن کی جرت نہ ہو سلونی کہنے کی. اور جس نے بھی مولا کائنات کے علاوہ سلونی سلونی کہا ہے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوا. مشہور ہے نا سبط ابن جوزی کا کہ اس نے کہا تھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. سبط ابن جوزی بہت بڑا نام ہے اہل سنت کے علماء میں سے، اور جامع شام کا رہنے والا تھا، اور یعنی دربار یزیدی سے کہا جاتا ہے جامع دمشق یا جامع بنو امیہ بھی کہتے تھے بہت سے لوگ، جامع دمشق. وہاں درس دیا کرتا تھا فجر کے بعد. لوگ رات میں آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کے بعد ہم سے درس چھوٹ جائے، مس ہو جائے. لوگ رات میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہیں آرام کرتے تھے. اب ایک دن کہیں سبط ابن جوزی صبح صبح آیا، اس نے دیکھا اتنے لوگ. اب نا جامع دمشق بہت بڑی مسجد ہے دمشق، دیکھا اس نے اتنے لوگ، کہا اس نے کہا اتنے میرے ماننے والے، پھر میں اس کا مطلب ہے کچھ تو ہوں. بس جس کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے اسے اپنے اوپر گمان ہونے لگتا ہے میں کچھ ہوں. تو اب سبط ابن جوزی نے کہا میں کچھ ہوں بھائی، اتنے میرے ماننے والے ہیں، اتنے میرا درس سننے کے لیے آ رہے ہیں.
تو اس نے اس دن کہیں ممبر پہ جاتے کہہ دیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. اچھا خدا ایسوں کو ذلیل کرواتا ہے نا تو عورتوں کے ہاتھوں ذلیل کرواتا ہے. تو اب وہاں پہ ایک بوڑھی خاتون تھی برقعے میں، فوراً کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا سبت ابن جوزی جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اچھا اسے محسوس ہوا کہ نام لے رہی ہے. شیخ نہ کو سماحت، شیخ یا جو القاب بلاتے تھے اس زمانے میں، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ سبت ابن جوزی. کہا سبت ابن جوزی جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا یہی تو کہا ہے میں نے. کہا اچھا یہ بتا کہ علی ابن ابی طالب مدینے ہی میں تھے، میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ لائیو جا رہا ہے، انہوں نے نام لیا مرحوم یعنی اس مومنہ نے. تو انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب مدینے ہی میں تھے اور کوئی خلافت والا مدینے ہی کے اندر انتقال کر گیا. 3 دن جنازہ بھی پڑھا لیکن علی جنازے میں نہیں گئے. علی ابن ابی طالب جنازے میں نہیں گئے، مدینے ہی میں تھے. اور سلمان فارسی مدائن میں تھے، علی مدینے میں تھے. مدائن عراق اور ایران کے بارڈر پہ ہے، عراق کے اندر لیکن ایران کا بارڈر ہے. اور علی یہاں جناب سلمان کا انتقال ہوا رات میں، اور صبح سب سے پہلے جو پہنچے وہ جناب امیر المومنین پہنچے. اب جیسے اس نے کہا کہ سوال کیا، اس نے کہا سوال یہ ہے کہ اس کے جنازے میں کیوں نہیں گئے اور وہاں جنازے میں کیوں چلے گئے. اب سبت ابن جوزی نے کچھ دیر سوچا، اس نے کہا کہ اگر ادھر سے جواب دوں تو میں پھنس جاتا ہوں اور اگر ادھر سے جواب دوں تب بھی میں ہی پھنستا ہوں. دونوں طرف سے میں یہ اس نے جو سوال کیا تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ بھئی اے بھیا بتاؤ مسجد میں شوہر کی اجازت سے آئی ہو بغیر اجازت کے آئی ہو؟ اس خاتون نے کہا میرے سوال کا تمہارے سوال سے کیا ربط ہے؟ نہیں ربط ہے. اگر تم شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہو تو تم پہ لعنت ہو، اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہو تو تیرے شوہر پہ لعنت ہو. یعنی میں بھی تیرے سوال کا جواب دیتی ہوں. یہ بتا وہ جو جمل میں گئے تھے وہ پیغمبر کی اجازت سے گئے تھے یا بغیر اجازت کے گئے تھے؟ ایک مرتبہ سبت ابن جوزی نے آپ نے دیکھا نا عرب کپڑا لیتے ہیں سر پہ، آپ نے دیکھا ہوگا یہ عرب پرنا لیتے ہیں یا کپڑا سر پہ. اس نے فوراً کپڑا جو ہے اتارا اور اپنی جو ابا تھی نا وہ سر پہ اوڑھ لی اور فوراً ممبر سے اترا، برقع میں بھاگ گیا. اب یہ سمجھ میں آیا یہ جو لال مسجد کے برقعے ہیں یہ نئے نہیں ہیں، یہ بڑے پرانے برقعے ہیں جس کے اندر بڑے بڑے لوگ فرار کرتے رہے ہیں. جو بھی علی کے مقابلے میں آتا ہے، فارسی کے شاعر نے کہا ہر کہ علی در رفتاد و رفتاد، جو علی کے مقابلے میں آتا ہے وہ منہ کے بل گرتا ہے. بتانے گرام میں بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ جناب امیر اسلام کے تو مولا کے مخصوص ان میں سے ایک ہے سلونی کا مولا کا یہ جو قول ہے یہ مولا سے مخصوص ہے. ایک مولا کا لقب امیر المؤمنین، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مولا کا سب سے بڑا جو لقب ہے وہ یہی لقب ہے کہ امیر المؤمنین. تمام مومنوں کے تمام کمالات کے اندر جو امیر ہوں وہ علی ابن ابی طالب ہے. کہ تمام دیکھیں ہر آدمی میں الگ الگ صفات ہوتی ہیں، یہیں پہ 10 افراد موجود ہیں، آپ 10 افراد کے اندر الگ الگ کوالٹیز ہوں گی، الگ الگ صفات ہوں گی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کسی کے اندر سخاوت زیادہ ہوگی، کسی میں شجاعت زیادہ ہوگی، کسی کے اندر علم زیادہ ہوگا، ہر ایک کے اندر الگ الگ صفات ہوں گی. عزیزان گرامی اتنے مومن ہیں جناب آدم سے لے کے قیامت تک اتنے مومن آئیں گے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اتنے اہل ایمان آئیں گے، ان کے تمام کمالات میں جو ان کے امیر ہے وہ علی ابن ابی طالب. اسی لیے ائمہ نے فرمایا کہ مولا کا سب سے بڑا لقب کیا ہے؟ کہا کہ امیر المؤمنین، امیر المؤمنین. اور ہمارے مسلمانوں کو اسی بس ایک ہی لقب سے بغض ہے، ہر آدمی چاہتا ہے مجھے ہی کہہ لیا جائے امیر المؤمنین. نہ جانے کس کس نے بغض میں کہلانا شروع کیا تھا. اس لیے ہمارے ائمہ سے کسی نے کہا چھٹے میں کتاب الارشاد شیخ مفید جلد نمبر 2 کہ کسی نے چھٹے امام علیہ السلام سے کہا کہ یا امیر المؤمنین، مولا نے کہا آج تو کہہ لیا آئندہ مت کہنا. کہا مولا کیا مومنوں کے امیر نہیں ہے؟ کہا کیونکہ ہمارے جد علی ابن ابی طالب کے بغض و عداوت میں ان کے بہت سے دشمنوں نے امیر کہلانا شروع کیا تھا، اس لیے ہم ائمہ اہل بیت نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی امیر نہیں کہلائے گا، صرف امیر ہیں تو علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی بات پہنچ رہی ہے کرام میں. وہ چیزیں جو مخصوص ہیں جناب مولا کائنات سے، مولا کا لقب ہے امیر المؤمنین. اس لیے کہتے ہیں ہمارے علماء کہ جب مطلقاً امیر المؤمنین کو ہمیشہ کہو امیر المؤمنین، نام بھی مت لو بلکہ کہو امیر المؤمنین. اتنا دہراؤ کہ دشمنوں تک کو اندازہ ہو جائے کہ جب شیعہ کہتا ہے امیر المؤمنین تو مراد لیتا ہے علی ابن ابی طالب. اور دوسرا لفظ مولا معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ امیر المؤمنین ہمارا مولا کا سب سے بڑا لقب. اور لفظ مولا کہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ ان اللہ مولا یا وانا مولا المؤمنین، اللہ میرا مولا، میں مومنوں کا مولا. فمن کنت مولا فہذا علی مولا.
مولا کا بغض و عداوت انسان کی عقل کو زائل کر دیتا. ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین کفایہ کے بڑے مشہور مدرس سے میری بھی کسی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، تو کہا ان سے منسوب ہے آغاز ستودے قم مقدس میں، ان سے متعلق ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو بھی حق کی مخالفت کرتا ہے وہ جواں مرگ ہوتا ہے. تو کہا کیا مطلب؟ کہا اس کا علم جوانی ہی میں ختم ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا. عزیزان گرامی، یہ جتنے بھی مولا کی عداوت رکھنے والے ہیں نا، آپ ان سب کے اندر دیکھ لیں گے نہ عقل نظر آئے گی نہ علم نظر آئے گا. عداوت انسان کو علی سے اور علم سے دور کر دیتی ہے. یہ جو ہے انسان کا علم جو ہے وہ وہیں پہ اس کو زوال آ جاتا ہے. اور ہمارے یہاں دیکھیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے افراد بڑھاپے تک سیکھتے رہتے. ایک صاحب میرے پاس آیا کہنے لگے میں مولانا قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، سیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اس سن و سال میں؟ تو کہنے لگے کیوں، آپ لوگ تو سناتے ہیں ممبروں سے کہ علم میں عمر کی قید نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے کہ عمر قید نہیں ہے، یہاں علم جو سیکھنا چاہے وہ